السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کے لیے بیان لے کر آئے ہیں جذبہ جہاد کا بیان فرما رہے ہیں حضرت مولانا قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ حضرت کی مغفرت فرمائے۔ چلیے دوستو، آپ کو لے کر چلتے ہیں بیان کی طرف۔ خداوند عالم نے اس جماعت کے بارے میں ارشاد فرمائی جن کو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہم سب لوگ کہتے ہیں۔ دینی اصطلاح میں صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے کلمہ پڑھنے کے بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو، وہ آقا کے دیدار سے مالا مال ہوا ہو، چہرے انور کی زیارت کی ہو۔ یہ وہ لوگ تھے جو صرف زیارت کر کے اتنے بڑے مرتبے کے مالک نہیں بنے، بلکہ انہوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور آپ کے اشاروں پہ جان دی، اور ان لوگوں نے سرکار مدینہ کے دیدار کی قیمت چکائی۔ ذرا توجہ فرماؤ گے تو میں ایک بات عرض کروں گا صحابہ کرام کے بارے میں، اور کئی مسئلے حل ہو جائیں گے کہ عشق کسے کہتے ہیں، سوز و گداز کسے کہتے ہیں، دیوانگی کس کو آیا کرتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف ہوئی، مدینہ منورہ میں یہ خبر پھیل گئی کہ شہنشاہ کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ ایک نوجوان نے جب یہ خبر سنی، نہ تو دیوار میں ٹکر ماری، نہ سینہ چھیتا، نہ سینے کو کوٹا، نہ کپڑے پھاڑے، نہ رویا نہ دھویا، زمین پہ بیٹھا اور جیب سے چاقو نکال کر دونوں آنکھیں نکال کر سڑک پہ پھینک دی۔ کسی نے کہا یہ کیا کیا تو نے؟ ساری عمر ٹھوکریں کھائے گا، ٹکریں کھائے گا، پریشان ہوگا، مصیبتیں جھیلے گا، یہ کیا معذور بن گیا، محتاج بن گیا۔ خدا کی قسم کیا جواب دیا، کہنے لگا جو آنکھیں آقا کا دیدار نہ کر سکے ان آنکھوں کے رکھنے کا کیا فائدہ۔ انہیں قدر تھی مدینہ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیدار کی، اور قیمت چکائی ہے۔ اور خداوند عالم نے ان حضرات کی ایک جگہ نہیں، ہزاروں جگہ قرآن کریم میں تعریف فرمائی۔ دنیا کا کوئی غوث، کوئی قطب، کوئی ابدال، کوئی ولی، کوئی درویش، کوئی پیر، کوئی فقیر ایسا نہیں جس کے بارے میں خدا نے یہ فرمایا ہو دنیا ہی میں کہ آ جا میں تجھ سے راضی ہوں، تو مجھ سے راضی ہو جا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جس اللہ والے نے 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بنایا، یہ آیت تو اس کے لیے بھی نہ آئی۔ جس نے ساری عمر حدیث پاک پڑھائی، حدیث پاک کی خدمت کی، تمام عمر قرآن کریم کی تفسیریں لکھی، اللہ اللہ کی، سب بیداری کی، دنیا میں خدا نے اس کو بھی نہیں کہا کہ آجا میرا تیرا سودا پورا ہو گیا، تو راضی ہو جا، میں تو تجھ سے راضی ہو گیا ہوں۔ بجز صحابہ کرام کے کوئی بھی دنیا کی طاقت اور کوئی دنیا کا آدمی ایسا نہیں جس کو اللہ پاک نے یہ فرمایا ہو زندگی میں کہ آجا تو مجھ سے راضی ہو جا، میں تو تجھ سے راضی ہو گیا ہوں۔ کبھی یوں فرما دیا کہ جنہوں نے میرے نبی کا بدر میں ساتھ دیا میں ان سے راضی،
اور کبھی یوں فرمایا جنہوں نے تبوک کے اندر پیاسے مرے جو لوگ میں ان سے راضی. کبھی فرمایا جن لوگوں کی حنین میں آنکھیں نکال دی گئی میں ان سے راضی. کبھی فرمایا جنہوں نے شاب ابی طالب میں بیٹھ کر بجائے روٹی کے بجائے کھانے کے بجائے دودھ لسی مکھن کے بجائے سبزیوں ترکاریوں کے درختوں کے پتے چبائے فرمایا او لوگوں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھیوں میں تم سے راضی ہو گیا. اور کبھی فرمایا لوگوں جنہوں نے کی کر کے درخت کے نیچے میرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی فرمایا لقد رضی اللہ علی المؤمنین. مجھے اپنی کبریائی کی قسم میرے محبوب جن لوگوں نے تیرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا بیعت کی موت کی بیعت کی مر جائیں گے پیٹھ نہ پھیریں گے جان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے قیمہ بن جائے ہم آپ کا ساتھ دیں گے. اور میرے نبی کے ساتھ ہی ہو ابھی تو تم مکے کی سرزمین پہ ہو ابھی دنیا میں ہو ابھی زندہ ہو ابھی حیاتی اپنے پاس رکھتے ہو مرے نہیں. فرمایا اذ یبایعونک تحت الشجرہ اور میرے نبی کے ساتھ مجھے اپنی کبریائی کی قسم اوپر درختوں کانٹوں والا ہے نیچے میرا محبوب بیٹھا ہے تم نے ہاتھ رکھ دیا میں تم سے ایسا راضی ہو گیا کبھی ناراض نہیں ہوں گا. الہ العالمین ان لوگوں میں سے کئی بعد میں بگڑ گئے ہوں گے نہ جانے کیا کیا عمل بگڑ گئے ہوں گے نیتیں بگڑ گئی ہوں گی حالات بدل گئے ہوں گے حضور کے بعد ان کے حالات اور بن گئے ہوں گے. فرمایا میں خدا ہوں فعلم ما فی قلوبہم فعلم ما فی قلوبہم میں تو ان کے دلوں کو دیکھتا ہوں جانتا ہوں. اور لوگوں اور میرے نبی کے صحابہ پہ اعتراض نہ کرو جن کو میں نے دنیا ہی میں رضامندی کے تمغے دے دیے ہو جنت کا اعلان کر دیا ہو جو میں اپنی رضامندی کا پیغام دے دیا ہو فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا. اور میرے نبی کے غلاموں القریب تمہیں مکہ فتح ہو جائے گا. دنیا ہی میں اللہ پاک نے ان کو رضامندی کے تمغے دیے ملکوں میں نشان ہوتے ہیں فتح کے انعام کے. ہمارے ملک پاکستان میں نشان حیدر کے نام سے نشان بنایا ہوا ہے کہ جو لڑائی میں فوجی وہ حاصل کرے گا اس کو سب سے بڑا انعام ملے گا. اس میں مربع ہے بنگلہ ہے کوٹھی تک سڑک ہے بچوں کی تعلیم کا خرچ ہے بہت بڑی پینشن ہے. فرمایا تم نشان حیدر ٹھیک اپنی جگہ دیتے رہو میرے پاس تو سب سے بڑا نشان میری رضامندی کا ہے اور میں جس سے راضی ہو جاؤں پھر اس سے ناراض کبھی نہیں ہوا کرتا. کیوں؟ مجھے تو پہلے پتا ہوتا ہے کہ آگے چل کر یہ کیا کرے گا میں اس کے ساتھ بگڑوں کیسے اور وہ میری ساتھ بگاڑ کرے کیسے. چنانچہ فتح مکہ کے وقت مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جمعیت کو ساتھ لیا ہوا ہے. 8,000 صحابہ مدینے سے تشریف لائے ہیں یا 12,000 کچھ چاروں طرف سے آ کر کے صحابہ کرام شامل ہوئے. آج مکہ فتح ہو رہا ہے
जिस मक्के में लोगों ने सहाबा किराम के चमड़े उधेड़े थे, आग में जलाया था, रग रग में कांटे चुभोया करते थे, सहाबा किराम को फांसी चढ़ाया था, सहाबा किराम को सूली पे चढ़ाया था, सहाबा किराम को आग में जलाया था, आज उस मक्के में सहाबा किराम फतह के साथ दाखिल हो रहे हैं। इन हजरात को तो इतनी अजीम कदर थी, मैं इनकी क्या क्या बातें आपको सुनाऊं और बताऊं। एक सहाबी है जो मक्के वालों के पास कैद है, उसको मैदान में ले गए फांसी चढ़ाने के लिए, सूली पे लटकाने के लिए। उसको सूली पे लटकाने से पहले पूछा है, तेरी कोई हसरत हो, तेरी कोई तमन्ना हो, कोई आरजू हो। चुनांचे हमारे मुल्कों में भी जिस आदमी को सजाए मौत दी जाए, फांसी दी जाए, एक दो दिन पहले आम मुलाकात कराई जाती है। मां से मिले, बाप से मिले, बीवी से मिले, बच्चों से मिले, बहन से मिले, रिश्तेदारों से मुलाकातें कर ले, ताकि उसके दिल में हसरत न रहे। तो मदीने के काफिरों ने उस नौजवान से कहा कि तेरी भी कोई हसरत है, कोई तमन्ना है तेरी? सहाबी मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कहने लगा, और कोई तमन्ना नहीं, और कोई हसरत नहीं, और कोई मेरी आरज़ू नहीं। अगर मुझे मोहलत दिया चाहते हो तो मुझे 2 रकात नमाज की इजाजत दे दो। मैं आखिरी वक्त में 2 रकात नमाज अदा कर लूं। चुनांचे मक्के के काफिरों ने सहाबी को 2 रकात नमाज की इजाजत दे दी। सहाबी ने एक बात कही है, नकल तो मैं कर दूंगा, सुन आप लेंगे, पर इस मजे को तो वही जानता है ना जिसने वो नमाज पढ़ी थी। इस मजे का पता उसी को है जिसने वो नमाज पढ़ी थी। जरा कलेजे पे हाथ रख के सोचो कि जिस आदमी को ये 100% यकीन हो कि मेरी आखिरी नमाज है, उसने किस तरह की नमाज पढ़ी होगी, किस तरह का सजदा किया होगा। सहाबी कहता है, मेरा दिल चाहता था कि नमाज को लंबा कर दूं, मगर इस वजह से मैंने मुख्तसर किया कि ये लोग ये समझेंगे कि मौत के डर के मारे लंबी नमाज पढ़ रहा है। फिर आ गया तख्ता दार पे, मक्के का बहुत बड़ा चौधरी, मक्के का सरदार आके करीब कहने लगा, मैं तुझे फांसी की तख्ती से उतरवा सकता हूं, मैं तेरे गले से फांसी का फंदा निकलवा सकता हूं, मैं तुझे आजाद करा सकता हूं, मैं तुझे दोबारा जिंदगी दिला सकता हूं, मैं तुझे रिहाई करा सकता हूं। एक बात तो मेरी अगर मान जाए तो सब कुछ हो जाएगा। सहाबी को कहने लगा, तू इतना सा जुमला अपनी जुबान से अदा कर दे, तू इतनी सी बात एक दफा कह दे कि मेरी जगह मेरे काली कमली वाले मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फांसी चढ़ा दो, मुझे कोई एतराज नहीं। तो इतना सा जुमला अपनी जुबान से अगर कह दे तो फिर मैं तुझे छुड़ा लूंगा। ईमानदारी से सोचें, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने पाक में है, मक्के के काफिरों के कब्जे में नहीं, उनके इख्तियार में नहीं, उनके शहर में नहीं, उनके बस में नहीं। अगर सहाबी जान बचाने के लिए इस किस्म का लफ्ज कह दे तो क्या हर्ज है। अकल कहती थी जान बचा ले, बात कोई नहीं। इश्क कहने लगा मर जा, खबरदार सरकार की शान में अगर गुस्ताखी की तो।
صحابی کہنے لگا تم تو کہتے ہو میری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میری جگہ پھانسی لٹکا دو، مگر میری تو سن لو، میرا قیمہ بنا سکتے ہو، میرے جان کا ٹکڑا ٹکڑا کر سکتے ہو، میری بوٹیاں بنا کر ہوا میں اڑا سکتے ہو، میری رگ رگ میں کانٹے چبو سکتے ہو، مجھے آگ میں جلا سکتے ہو، مجھے جو چاہو عذاب پریشانی سزا دے سکتے ہو، خدا کی قسم میں یہ گوارا کرنے کو ہرگز تیار نہیں کہ میرے محبوب کے قدم مبارک میں ایک کانٹا بھی چبھے۔ میں ہرگز یہ بات پسند نہیں کرتا، قتل نہیں ہو سکے گا ایسا۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ پھر تیار ہو جا، ہم تجھے پھانسی بھی چڑھائیں گے اور اس کے بعد تجھے آگ میں جلائیں گے۔ آخری وقت ہے، صحابی نے آسمان کی طرف چیرا انور اٹھایا اور کہنے لگا او میرے پروردگار، میرا آخری سلام میرے محبوب کو پہنچا دے۔ میرا آخری سلام کالی کملی والے کی خدمت میں پہنچا دے، اور کہنے لگا او میری چمڑے ہے تیرا کام ہے کہ آگ میں جل جا، او میری چربی تیرا کام ہے کہ پگھل جا، او میری روح تیرا کام ہے کہ اللہ کے دربار میں جا کر حاضری دے، اور یوں کہو کہ میرے محبوب کو میری طرف سے سلام پہنچاؤ۔ کیوں؟ اس لیے میں تو اس صورت کا شہدائی ہوں، کہتا تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی، تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں، یہی اعمال پاکیزہ یہی ارشاد ربانی۔ آخری وقت میں بے وفائی کا مظاہرہ نہیں کرتا۔ اور ذرا سوچو، اور پاکستان کے مسلمانوں اور ملتان کے نوجوانوں، صحابی آخری وقت میں دیدار کا پیاسا ہے، سلام بھیجتا ہے تو حضور کو، پریشانی کا اظہار کرتا ہے تو آقا کی خدمت میں مرنے کی پرواہ نہیں کرتا۔ اور لوگوں، خبیب نے تختہ دار پہ وفاداری کی، تو بازار میں وفاداری نہیں کرتا۔ وہ پھانسی کی تختی پہ لٹکا ہوا بھی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرتا ہے۔ تو آج شادیوں میں غلامی نہیں کرتا، تو کاروبار کرتے وقت غلامی نہیں کرتا، تو حکومت کرتے وقت غلامی نہیں کرتا، تو ساتھیوں میں بیٹھ کر کھانا کھاتے وقت غلامی کا اظہار نہیں کرتا۔ قربان جاؤ، خبیب تیرے مقدر پہ تو تختہ دار پہ غلامی کرتا ہوا گیا۔ ان لوگوں کے بارے میں فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جنہوں نے ایمان کی دولت کو ایسے وقت میں اپنایا جبکہ ایماندار بنتے ہی آگ کی بارش شروع۔ کتنے خوش نصیب تھے وہ لوگ جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر درختوں کے پتے چبائے، پیٹ پہ پتھر باندھے۔ تمہیں اور مجھے تو 1 لاکھ مل جائے وہ تھوڑا، کروڑ مل جائے وہ تھوڑا، اربوں مل جائے وہ تھوڑا، 1 کمرے والا مکان مل جائے وہ تھوڑا، 2 کمروں والا مکان مل جائے وہ بھی چھوٹا، 10 کمروں والا مکان مل جائے وہ بھی چھوٹا۔ کمرے تو بہت ہے مگر پلاٹ نہیں ہے۔ ہوا خوری کے لیے پلاٹ بھی تو ہونا چاہیے، ہمارا نہیں بڑھتا۔
اور صحابہ وہ ہیں جنگ کے موقع پر، جہاد کے موقع پر، لڑائی کے موقع پہ اندازہ لگاؤ دشمن کا مقابلہ ہے، کفر کے پاس ریشن ہے، کفر کے پاس اسلحہ ہے، کفر کے پاس لشکر ہے، اور ادھر حالت کیا ہے؟ ایک کھجور کا دانہ 3 صحابہ کو مل رہا ہے۔ صرف ایک کھجور کا دانہ 3 مسلمان نوجوانوں کو مل رہا ہے۔ عقل نہیں مانتی، دل تسلیم نہیں کرتا کہ حضرات صحابہ کرام آخر کیا کھا کے زندہ رہتے تھے۔ مگر میری تیری نظر میں کھجور کا ایک دانہ تو آ گیا، اور وہ ہاتھ کبھی نہیں آیا جس ہاتھ سے وہ کھجور کا دانہ ملا تھا۔ قربان جاؤں اس دانے، اس ہاتھ پہ۔ ہمارے یہاں تو اگر کوئی شیرنی تقسیم ہو رہی ہو، جب تک آدھی زمین پہ نہ بکھر جائے مکمل نہیں ہوتی۔ دیکھا کرو نا جہاں لنگر تقسیم ہوتے ہیں، آج فلانے پیر کے یہاں لنگر تقسیم ہو رہا ہے، آج فلانے کے یہاں یہ تقسیم ہو رہا ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما، ایک نوجوان آیا کافر ہے، کہنے لگا کیا بات ہے، یہ لڑائی کیسی، شور کیسا؟ آپ نے فرمایا اسلام اور کفر کی لڑائی ہے، گردنیں کٹ رہی اللہ کے راہ میں، ذبح ہو رہے لوگ کلمے پہ۔ عرب کا نوجوان ہے، جھولی میں کھجورے لیے ہوئے ہیں، بعد میں لکھا انگور لیے ہوئے ہیں، یوں جھولی میں انگور ہیں اور یوں اٹھا اٹھا کے کھا رہا ہے اور بات کر رہا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کہنے لگا کیسی لڑائی ہے؟ فرمایا اسلام اور کفر کی۔ اسلام کن کے پاس ہے؟ فرمایا میرے پاس۔ آپ نبی ہیں؟ جی ہاں میں نبی ہوں۔ اللہ کے حکم سے لڑائی ہو رہی ہے کہ جی ہاں۔ جو اس میں مر جائے کیا ملے گا؟ کہ جنت، بہشت ملے گی۔ اس نے تو یہ نہیں کہا کہ جو مجھے کچھ پہلے دکھاؤ تو صحیح، کس طرح ملے گی، کس وقت ملے گی، کتنی بڑی ملے گی، اس میں مکان کیسے ہوں گے، اور وہ کب ملے گی، کیا حالات ہے۔ جان گیا، ادھر کلمہ پڑا اور ادھر اندازہ تو لگا صحابہ کرام کے جذبے کا، شوق کا۔ ادھر کلمہ پڑا ہے، نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، زکوٰۃ نہیں دی، تعلیم دین حاصل نہ کی، قرآن نہیں سیکھا، ادھر کلمہ پڑا، مسلمان بنا۔ ادھر جھولی میں جو انگور تھے، جھولی یوں چھوڑ دی، کسی کو پکڑائے نہیں کہ یہ سنبھال لینا بھائی، جھولی زمین پہ چھوڑ دی، انگور کھجور پھینک دیے، جو ہاتھ میں تھی وہ بھی پھینک دی، اور یوں لکھا علماء نے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد جو منہ میں تھی وہ بھی نکال کر پھینک دی، جو منہ میں کھجور تھی وہ بھی نکال کے پھینک دی، اور تلوار لی، احد پہاڑ کی طرف آگے کو بڑھ رہا ہے۔ ایک نوجوان واپس آتا ہوا کہنے لگا اور تو کدھر جاتا ہے؟ کہنے لگا رب ذوالجلال کی قسم، احد پہاڑ سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ آگے بڑھا، تھوڑی سی دیر کافروں کے ساتھ لڑا، اس کے بعد شہید ہو گیا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت میں دیکھ رہا ہوں انگور کھا رہا ہے۔ ہم تو کیوں میں رہ جائیں گے، چوں میں رہ جائیں گے، یوں کیسے ہوگا، یوں کیسے ہوگا۔ اس نے تو دیر نہ لگائی، ادھر کلمہ پڑھا، ادھر جان دیتی۔ جولی کی کھجوریں بھی ساتھ نہ رکھی کہ میرے کام آ جائیں گی، انگور ساتھ نہ رکھے، ہاتھ کا جو تھا وہ نہ کھایا، منہ میں جو تھا وہ بھی واپس نکال دیا، اور کہنے لگا کلمہ پڑھنے کے بعد پھر انگور کھانے کا کیا مطلب ہے؟ جاؤ اللہ کے نام پر اپنی جان قتل کرا دو۔ اگر یہ لوگ یوں نہ کرتے تو آج تمہیں کلمہ کہاں ملتا، چوہے بن کے مرتے، سکھوں کی اولاد ہو کر ہم لوگ مرتے،
محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کی جذبات اور غلامی اور قربانی کے صدقے میں تجھے آج ایمان ملا ہے۔ مدینہ منورہ میں اللہ پاک ہر مسلمان کو زیارت نصیب فرمائے۔ جہاد کا اعلان ہوا، سارے نوجوان تشریف لے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ مدینے کے اندر ایک صحابی ہے، دونوں پیروں سے لنگڑا معذور، عمرو بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہے، دونوں پیروں سے معذور ہے، محتاج ہے، ہاتھوں کے بل زمین پہ چلتا ہے۔ جیسا کہ کئی لوگ آپ نے بےچارے مجبور دیکھے ہوں گے، پیر چلنے کے قابل نہیں ہوتے، وہ ہاتھوں سے سرک کر چلتے ہیں۔ صحابی کے پاس دو اللہ نے بیٹے دیے تھے، دونوں کو بھیج دیا، جہاد میں چلے گئے۔ میرے جیسا تیرے جیسا ہوتا، بیٹھ کے دعا مانگتا، یا اللہ میں معذور ہوں، میں محتاج ہوں، میرے بچوں کو خیریت سے واپس لا، یا اللہ خیریت سے واپس لا۔ عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی سامنے آ کے کہنے لگی، کیا بتاؤں، میں مدینے کی عورتوں میں بیٹھنے کے قابل نہ رہی، میں مدینے کی عورتوں میں بیٹھتی ہوئی شرماتی ہوں، منہ دکھانے کے قابل نہیں، مدینے کی گلی میں جانے کے قابل نہیں، کسی کے گھر میں جانے کے قابل نہیں۔ اور تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگی، سب کے خامند جہاد میں چلے گئے، میرا خامند گھر پہ بیٹھا ہے۔ عورتوں کا ایمان دیکھو، عورتوں کا ذوق دیکھو، عورتوں کا شوق دیکھو۔ وہ جانتی تو تھی کہ میرا خامد معذور ہے، محتاج ہے، لاچار ہے، اسے پتہ تو تھا، مگر اس کا جذبہ تو دیکھو، اور گھر پہ بیٹھا ہے۔ صاحب نکل رہے، دروازے سے نکلتے ہی ہاتھ پھیلا دیے، جھولی پھیلا دی، اللہ کی حضور میں دعا مانگ لی۔ رب ذوالجلال کی قسم، پتہ نہیں اس میں کتنا درد ہوگا، کتنا سوز ہوگا، کتنا سوز و گداز ہوگا، اس لیے الگ الگ باتیں ہوا کرتی ہیں۔ کہتا ہے تیرا پیام اور ہے، میرا پیام اور ہے، عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے۔ جس کے دل سے بات نکلا کرتی ہے وہی اس کی قیمت کو جانتا ہے، اسی کو پتا ہوتا ہے دل کی گہرائیوں سے نکلا۔ عمرو بن جموح نے جھولی پھیلا دی اور کہنے لگا، مالک میری معذوری کو نہ دیکھ، میری محتاجی کو نہ دیکھ، میری لاچاری کو نہ دیکھ، میری بے کسی، میری بے بسی کو نہ دیکھ۔ او میرے پروردگار، میں تیری راہ میں چلا ہوں، میری لاش بھی میرے گھر نہ لوٹا لا، مجھے ایسا قبول کر لینا، میری میت بھی میرے گھر نہ آئے۔ اور روتا ہوا دعا مانگ کے چل دیا۔ گھر والی نے گلے میں تلوار لٹکا دی، ہاتھوں کے بل چلتا چلتا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آیا۔ خدا کی قسم یہ کتنے مقدروں والے لوگ تھے، ہر بات حضور کے دربار میں آ کے کرتے۔ اجازت لی، میدان جہاد میں چلا گیا۔ بیٹوں نے باپ کو دیکھا تو کہنے لگے، ابا جی ہم تھوڑے آ گئے تھے، دو تو تھے، دونوں ہی آ گئے تھے، آپ کی کیا ضرورت تھی؟ کہا بیٹا تمہیں اپنی جنت چاہیے، مجھے اپنی جنت چاہیے، تم نے اپنی قیمت بنائی، میں اپنی قیمت بنانے آیا ہوں۔ بعض صحابہ کرام نے لاچار محتاج کے گلے میں تلوار لٹکی ہوئی دیکھ کے کہا، اسے روکو، اسے آگے مت جانے دو، تلوار ہمارے پاس
ویسے ہی نہیں ہے، ایک تلوار اور کافروں کو دینے چلا ہے. ہم پہلے غریب ہیں، ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے، یہ ایک تلوار دشمن کو اور دینے چلا ہے، نکال لو اس کے گلے میں سے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے خبردار اگر کسی نے ہاتھ لگایا تمہیں کیا معلوم ہے کتنی غیرت والی مائی نے گلے میں تلوار لٹکا کے بھیجا ہے، تم کیا جانو. اور یہاں پہ فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ. صحابی کو جب کافروں نے دیکھا آپس میں باتیں کرنے لگے، تکڑے ہو تکڑے ہو، سارے جوان ختم ہو گئے، لگے لنگڑے للے آنے، لنگڑے للے آنے لگ گئے، ختم ہو گئے. ذرا ہمت کرو، مسلمانوں کو مارو مارو، تیار تکڑے ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ. قوموں میں ہر قسم کے بگڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. کچھ اشارہ کرنے لگے دیکھو مسلمانوں کا کرنیل تو دیکھو، مسلمانوں کا جرنیل دیکھو، مسلمانوں کا سپاہی دیکھو، لڑنے سرکار لڑنے آئی ہے، چلا جاتا نہیں، پیر ہے نہیں، گلے میں تلوار ہے، ہاتھوں کے بل چل رہا، لڑنے آیا ہے. وہ تو مذاق میں لگے رہے، ایک دوسروں کی طرف اشارے کرتے رہے. عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے سرک کے اپنے گلے سے تلوار نکال کے 7 کافروں کی ٹانگیں کاٹ دی. تم تو سارے جو بوڑھے ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی ہماری کیا ذمہ داری ہے دین کی، اب ہم تو بوڑھے ہو گئے. کوئی کہتا ہے میں لنگڑا ہوں، کوئی کہتا ہے میں للہ ہوں، کوئی کہتا ہے میرے ہاتھ نہیں، کوئی کہتا ہے مجھے دکھائی نہیں دیتا، کوئی کہتا ہے مجھے میں یہ نہیں کر سکتا. سارے عذر معذور کر کے بہانے کر کے اپنے آپ کو پیچھے رکھنا چاہتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام کا حال تو دے، 7 کافروں کی ٹانگیں کاٹ دی. جب پرانا شور الگ ہوئے جس کو تم بالکل نکما کہتے تھے، یہ تو 7 کو لے بیٹھا، بھیڑا گرک کر دیا، اس لیے تو پھر ٹوٹ پڑے کافر. عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ کو 3 ٹکڑے کر دیے، 3 ٹکڑے کر دیے صحابی کے رضی اللہ تعالی عنہ. جنگ ختم ہوا، جہاد ختم ہو گیا، مسلمان مجاہدین واپس ہونے لگے، شہیدوں کی لاشوں کو سنبھالا. بیٹوں نے اپنے باپ کو دیکھ تو لیا تھا، حملہ کرتے وقت بھی دیکھا، ٹانگیں کاٹتے بھی دیکھا کافروں کی، اور ٹکڑے ہوتے بھی دیکھا. یوں لکھا علماء نے کہ ان نوجوانوں نے یوں دعا کی الہی ہم جوانوں کو قبول نہیں کیا، ہمارے معذور باپ کو قبول کر لیا. اور عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ جب آگے کی طرف بڑھ رہے تھے، کسی نے پوچھا تو کرے گا کیا، تیرا اس جنگ میں کام کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کرنے کرانے کی بات نہیں، نہ تیغ و تلوار پر تکیہ، نہ تیغ و تلوار پر تکیہ، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، اور بھروسہ ہے بس ایک سادی سی کالی کملی والے پر. میرا نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھ سے راضی ہے، میرا رب مجھ سے راضی ہے، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں. صحابی کے 3 ٹکڑے بیٹوں نے اٹھا لیے، ایک گٹھڑی میں جمع کیے، ڈاچی اونٹنی کے اوپر رکھ کر مدینے پاک لانا چاہتے ہیں، جنت البقیع میں دفن کرنا چاہتے ہیں. اونٹنی کو اللہ پاک نے حکم دے دیا خبردار مدینے کی طرف اگر قدم اٹھایا آخری وقت میں میرے معذور صحابی اور دیوانے نے دعا مانگی، میں نے قبول کر لی.
ڈاچی کو مدینے کی طرف لاتی ہے، قدم نہیں اٹھاتی، ڈنڈے مارتے ہیں، بیٹھ جاتی ہے، ادھر چلتی ہے ادھر چلتی ہے، پیچھے کو ہٹتی ہے، مدینے کی طرف قدم نہیں اٹھاتی۔ دونوں بیٹوں میں سے ایک بیٹا دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، یہ کیفیت ہے، یہ بات ہے، اب ہم کیا کریں؟ تو فرمایا کہ اپنی والدہ سے جا کے پوچھو جس وقت روانہ ہوئے تھے کیا گفتگو ہوئی تھی، گھر سے جب نکلا تھا تو کیا کلام ہوا تھا اور کیا گفتگو ہوئی تھی۔ بیٹے نے اپنی ماں سے جا کے پوچھا، اماں نے بتلایا کہ بیٹا میں نے ابھارا تھا، میں نے اشتہار دلایا، میں نے ان کو برنگیختہ کیا، جہاد پر اور مجبور کیا کہ آپ جائیں، مگر دل پر ایسا اثر ہوا، گھر سے نکلتے وقت دعا مانگی تھی، الہی میری لاش بھی میرے گھر نہ آئے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی دعا کو اللہ نے قبول کر لیا، اب مدینے کی طرف لاش آئے گی نہیں، تم وہی جبل احد پہاڑ کے دامن میں دفن کر دو۔ چنانچہ صحابی کو وہیں پہ دفن کر دیا گیا۔ عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ صحابہ کرام کی وہ جماعت ہے جن کا نرالا مقام ہے، نرالی شان ہے، نرالے مرتبے ہیں، نرالی عظمت ہے، ناموس کے مالک ہیں۔ خدا کی قسم ان کی نمازوں کا کیا کہنا جن کے آگے امام الانبیاء کھڑے ہوتے ہوں، ان لوگوں کی عظمتوں کا کیا کہنا جن کی اولاد کا مقدر بھی اتنا اونچا۔ صحابہ کے گھروں میں جب بچے پیدا ہوتے تھے بس نہلایا دلایا اور اٹھا کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت والی جھولی میں رکھ دیا کرتے تھے۔ صحابہ کے بچوں تم بڑے خوش نصیب ہو، دنیا میں قدم رکھتے ہی تمہیں حضور کا دیدار ہو رہا ہے۔ اور ان لوگوں میں دستور تھا کہ وہ گھٹی گھی کی چمچی کی نہیں دیا کرتے، جڑیوں اور بوٹیوں کی بنا کر کے گھٹی پکا کر نہیں پلایا کرتے تھے۔ میڈیکل ہال کی گھٹی اس زمانے میں نہیں تھی، بلکہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوئی چوہارا کوئی کھجور اپنے منہ مبارک میں چبا کر صحابہ کرام کے بچوں کی حلق میں اپنی رحمت والے ہاتھ سے ڈالا کرتے تھے۔ صحابیات کہتی ہیں ہمیں اپنے بچوں کے منہ میں سے 6 مہینے نبوت کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ ان کے بچوں کا مقدر نرالا، ان کے حلق میں، ان کے پیٹ میں جو سب سے پہلی شے گئی، جو سب سے پہلی غذا گئی، جو سب سے پہلی چیز گئی، وہ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ مبارک کا پانی گیا۔ جن کو اس انداز سے گھٹیاں ملی ہوں، سر پہ رحمت للعالمین سید الکونین حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت والا ہاتھ پھرا ہو، حضور نے دعائیں دی ہوں، اور اکثر جگہ تو نام بھی حضور نے رکھے۔ ہمارے یہاں تو جب نام رکھتے ہیں نا بچوں کے یا بچیوں کے تو ریڈیو لگا کے بیٹھ جاتی ہے خالہ، بوا، پھوپھی، وہ جو فرمائش کے اندر نام آتے ہیں نا فلمی ایکٹرسوں کے، کنجریوں کے، وہ نام تجویز کر کے رکھے جاتے ہیں۔ جو نام ناچنے والی کا وہی نام گھر میں پیدا ہونے والی بچی کا رکھو، تاکہ نام کی وجہ سے یہ بھی کل کو فلم میں ہی تشریف لے جائے۔ فلم ایکٹروں کے نام نہ رکھا کرو، فلم ایکٹرسوں کے نام نہ رکھا کرو، کنجر کنجریوں کے ناموں سے بچو۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹیوں والے نام رکھو، ازواج مطہرات والے نام رکھو۔ اور لوگوں تمہیں ام کلثوم پسند نہیں، رقیہ پسند نہیں، سیدہ زینب پسند نہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا پسند نہیں، ام حبیبہ پسند نہیں، سلمہ پسند نہیں، حضرت صفیہ پسند نہیں۔ جا گنبد خضرا کے مکی سے پوچھ کے آ، تیری
नबी का पहला दीवाना, नबी का सबसे बड़ा परवाना, आसमान के नीचे जमीन के ऊपर जिसने पहला कलमा पढ़ा, सबसे पहले कलमा पढ़ा, शुरू से आखिर तक का नबी का साथी, इंशाअल्लाह अगले जुमे में लाऊंगा, कब्र का साथी, हशर का साथी, बदर का साथी, कौसर का साथी, जिंदगी का साथी, गार का साथी, मजार का साथी, घर का साथी, बाहर का साथी, जंग का साथी, अमल का साथी। आज भी जाके देख, सिद्दीक अकबर का सर है और काली कमली वाले की रहमत वाली गोद और झोली है। अब मैं अगर पूछ लूं इतने बड़े मजमे में कि है कोई अबू बकर नाम का आदमी, तो मेरा यकीन है कि एक भी नहीं निकलेगा। मैं अगर पूछ लूं कि मोहम्मद उमर के नाम के कितने आदमी हैं मजमे में, मेरा यकीन है कि एक भी नहीं निकलेगा। तुम्हें सहाबा से प्यार क्यों हो? तुम उनकी कदर जानो तो तुम्हें उनसे प्यार हो। तुम्हें नबी के घर से प्यार नहीं, तुम्हें नबी की बेटियों से प्यार नहीं, तुम्हें नबी के यारों से प्यार नहीं। और जिन्होंने हुजूर के साथ होकर के दरख्तों के पत्ते चबाकर कुरान पढ़ा, जिन्होंने तलवारें चलाई, जिन्होंने पेट पे पत्थर बांध कर सरकार का साथ दिया, तुम उनसे प्यार नहीं करते। और ये खुली निशानी है कि हमारे घरों में एक भी सहाबा किराम के नाम वाला आदमी नहीं। बादशाहों के नाम रखेंगे, जो सदर आएगा ना हमारे मुल्क में, जितने दिनों वो रहेगा इंशाअल्लाह 1,00,000 2 लाख के नाम वो हो ही जाएंगे। वजीरों के नाम रख के बड़े खुश होते हैं, गवर्नरों के नाम रखकर बड़े खुश होते हैं। तुम्हें नबी के यारों के नामों से डर लगता है? तुम्हें तो हुजूर के यारों के नाम भी पसंद नहीं। हुजूर तुझे घसीट कर जन्नत में कैसे ले जाएंगे? सैयदना उस्मान गली वाला नाम लोग नहीं रखते, सैयदना अली मुर्तदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाला नाम सही मायनों में नहीं रखते। रखे कैसे? नाम रखना इख्तियार में है औरतों के। हमने औरतों का अकीदा कभी संवारा ही नहीं, हमने उनके यकीन को कभी बनाया ही नहीं, हमने उन गरीबों के हाथ में कुरान करीम कभी दिया ही नहीं, हमने उनको मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक से रूशनास कराया ही नहीं। उन गरीब औरतों का कसूर क्या है? हमने इनको कौन सा सबक दिया है? कई लोग आ जाते मेरे पास, अल्लाह ने लड़की दी है, नाम बताओ जी। मैंने कहा भाई सैयदा रुकैया रख लो। और जी कोई चंगा जाओ है, चंगा जाना। पिछले साल हुआ मेरे साथ, मैंने कहा सैयदा ज़ैनब रख ले। अगे जी हम सीरा आंधी सी कुछ चंगा जाना। मैं 2-4 सहाबियात का नाम ले आके चंगा जाओ है। मैं कहा फिर मेरी नजर दे विच सारे नामा तो चंगा इस वेले नूर जान का ना है, जा रख ले। कलरियां के ना ते खुश है, सहाबियात के ना ते खुश कोई नहीं। और ईमान देखो तो इतना बड़ा ईमान चुक्या नहीं जाता, यकीन चुक्या नहीं जानता। जन्नत की कुंजियां इतनी किस्से विच पाई वदे ने जिन्हां दा हद हिसाब कोई नहीं। और जिन्हां बंदियां को हुजूर दे यारां दे ना पसंद नहीं, हुजूर दी बेटियां दे ना पसंद नहीं, अज़वाज मुतहरात दे ना पसंद नहीं, हुजूर दी फूफियां दे ना पसंद नहीं, सहाबा किराम दे ना तो चिड़दे ने, और केड़ा मुसलमान है सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असलू मत्थे नहीं लाना। इसलिए कुरान करीम में अल्लाह पाक ने फरमा दिया अल्लज़ीना आमनू वहाजरू वजाहदू फी सबीलिल्लाह बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम आज़मु दरजतन इंदल्लाह व उलाइका हुमुल फाइज़ून। जिन लोगों ने ईमान की दौलत
اپنائی، اور جنہوں نے ہجرت کی میرے نام پہ، گھر بار چھوڑ دیا، کلمہ نہ چھوڑا، وطن چھوڑ دیا، میری توحید کو نہ چھوڑا، خاندان کنبہ قبیلہ قربان کر دیا، رشتہ دار چھوڑ دیے، عزیز و اقربا چھوڑ دیے، وطن کو خیر باد کہہ دیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں دنیا کی تمام دولتیں چھوڑ دی، مدینے کی گلیوں میں بھوکا رہنا پڑا، پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ نہ چھوڑا۔ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ۔ اور اگلا جو صیغہ اللہ پاک نے یہاں ارشاد فرمایا، اے کاش تم لوگ عربی جانتے، آزمو، عربی زبان میں اس سے آگے صیغہ ہے ہی نہیں، جس کا ترجمہ میں اگر ساری عمر کرتا رہوں تو نہیں کر سکتا۔ بہت ہی سب سے بڑے یہ لوگ ہیں اعظم درجۃ عند اللہ، جنہوں نے ایمان اپنایا، ہجرت کی، جہاد اللہ کی راہ میں کیا۔ فرمایا اولئک اعظم درجۃ عند اللہ، یہ ہے وہ لوگ جن کا درجہ خدا کے نزدیک سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا درجہ ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں درجات عند اللہ، میں خدا کے نزدیک ان کا سب سے بڑا درجہ، سب سے بڑا مقام ہے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہیں، کامیابی سے ہمکنار ہوئے ہیں۔ تین نشانیاں پہلے بتلائیں، پانچ نشانیاں پوری اللہ پاک نے ان حضرات کی پہلے بتائی۔ ایماندار ہیں، خسارہ ہو منافع ہو، ٹوٹا ہو تباہی ہو، کچھ بھی ہو، ایمان نہیں چھوڑتے، اللہ کے نام پہ ہجرت کی ہے، جہاد فی سبیل اللہ سے بھاگتے نہیں۔ تین، بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، مال اللہ کے نام پہ خرچ کرنا پڑے تو گھر کی دیواروں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، سوئی باقی نہ رہ جائے، جان پیش کرنی پڑے سارے گھر کو لا کے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں۔ فرمایا اعظم درجۃ عند اللہ، جن میں یہ پانچ نشانیاں ہیں وہ میرے نبی کے غلام ہیں، جانثار ہیں، یہ ہے میرے نزدیک سب سے بڑے درجے والے۔ خدا جن کے درجے کو بڑا درجہ بتائے، خدا جن کے درجے اور مرتبے اور مقام کو بڑا مقام بتائے، وہ کتنا بڑا ہوگا۔ خدا یوں کہے کہ بہت بڑا درجہ ان لوگوں کا، اس لیے قرآن کریم نے ان لوگوں کے بارے میں فرما دیا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون، سر کٹاتے ہیں، گردنیں کٹا دیتے ہیں۔ آخری ایک جملہ عرض کروں، دل پہ لکھ کے لے جانا، جن عورتوں نے حسن یوسف کو دیکھا، انگلیاں کاٹی، جن آنکھوں نے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، خدا کی قسم گردنیں کٹا دی، گردنیں کٹا دی، اولاد ذبح کرا دی، حضور کا دامن نہ چھوڑا۔ تو یہ اتنے بڑے مرتبے کے مالک ہیں۔ انشاءاللہ اس امام مبارک میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات شریف ہوئی۔ پہلے تھوڑا سا مقام صحابہ میں نے سمجھانا تھا، اگلے جمعے کو پھر دوسرے جمعے کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فضائل، مناقب، حالات ذکر کیا جایا کریں گے۔ شروع سے اخیر تک جب تک نہ سنو گے مزہ کیسے آئے گا، سویرے آنے کی کوشش کیا کرو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دوستو اگر آپ کو یہ بیان اچھا لگا تو ہمارے اس بیان کو لائک کر دیں، اور ایسے بیانات کے لیے، قاری حنیف کے بیان کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آگے کی ویڈیو میں جلد ملتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، فی امان اللہ۔